السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگڑے مچھر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ دوستوں، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام کیا، یہ اس واقعہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا روب اور دبدبہ ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہی، لیکن نمرود کے ظلم کے ڈر سے انہوں نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانے بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آجر نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی میں سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنائے، یہ بھلا کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک بار جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو اور پوچھو کہ شاید اس بڑے بت نے ہی سب کو توڑا ہو۔ سب حیرت سے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پتلا بھلا کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگوں کو اس سے ایک سبق حاصل کر لے۔ 2 سال تک لکڑیاں جمع کیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ حکم کریں کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میرا دوست میری مدد کرے گا۔
میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یہ آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی، اور نمرود سے کہنے لگی کہ یہ نمرود ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو ابراہیم کا خدا ہے، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود نے ان سے کہنے لگا جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے، اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکم کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے طاقتور تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کا یہ حال دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ اپنی جوتوں کو اتار کر میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتوں سے نمرود کے سر پر جوتے مارنا شروع کیا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کی ناک میں سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا۔ وہ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستوں، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا تھا، اب وہ ہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستوں، اس واقعے سے ہم آپ سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی ایک پل میں فنار کر سکتا ہے، کسی کو بھی ایک پل میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔